الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بیت اللہ خانہ کعبہ عظیم عبادت گاہ ہے۔ یہ لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ ہے۔ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے وہ بار بار آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنایا۔ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ، اور ابراہیم و اسماعیل سے وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 125۔ حرم مکہ مکرمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقدس و محترم ہے۔ اس میں برائی یا شرارت کا ارادہ کرنے پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ جو بھی ظلم کے ساتھ مسجد حرام میں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 25۔ حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے یمن میں ابرہہ الاشرم گورنر تھا۔ اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا عزم کر لیا اور ایک لشکر جرار لے کر مکہ مکرمہ پر ہمراہ آور ہوا۔ اس لشکر میں کچھ ہاتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لشکر پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے اور ان پرندوں نے لشکر پر کنکریوں کے ساتھ حملہ کیا اور انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو انہیں مٹی اور پتھر کے کنکریاں مار رہے تھے تو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ سورہ الفیل۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔